خدا یسوع مسیح کے ببرکت اور فتحمند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں شکر گزار ہوں گواہی ٹیلی ویژن کا اور ان کی ٹیم، انتظامیہ اور پاسٹر سرفراز ولیم کا، جن کے توسط سے یہ ممکن ہوا کہ میں خدا کا کلام آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تو میرے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور یہاں بلایا۔ تو آج خدا کا پیغام جو ہمارے لیے دیا گیا، لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 16واں باب اور اس کی 9ویں آیت کی تلاوت کریں گے۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو، تاکہ جب وہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ عزیزو، خدا کا کلام جو تمام چیزوں سے معتبر اور اعلیٰ ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ناراستی کی دولت سے دوست پیدا کرو۔ ہمارے لیے آج یہ جاننا ضروری ہے کہ ناراستی کی دولت کیا ہوتی ہے۔ ہمارے بعض دوست اس بات کو یوں سمجھتے ہیں کہ شاید غلط طریقوں سے کمایا گیا پیسہ وہ ناراستی کی دولت کہلاتا ہے، یا پھر جو سود سے یا اسی طرح کے کاموں سے، چوری چکاری سے، ڈاکہ زنی سے، راہ زنی سے جو پیسہ آتا ہے وہ ناراستی کا پیسہ ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ناراستی کا مطلب ناپائیداری ہے۔ ناپائیداری ایسی چیز جو ہمیشہ تک نہیں رہتی، بلکہ اس کا ایک نہ ایک دن اختتام ہونا ضرور ہے۔ یہاں پر ناراستی کی دولت کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ ہے ناقائم رہنے والی دولت۔ ناقائم رہنے والی دولت ہم چاہے محنت سے کمائیں یا ڈاکہ زنی کریں، دولت ایک دن ختم ہو جانے والی چیز ہے، سوائے خدا کے جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ یہاں تک کہ خدا کی دی ہوئی نعمتیں جو ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ نعمتیں جو انسان کو ملتی ہیں، جب انسان ختم ہوتا ہے تو وہ نعمتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اس بات کے لیے کہ ناراستی کی دولت سے دوست پیدا کرو، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جو کماتے ہیں، آپ اس دولت سے لوگوں کی مدد کریں، کیونکہ جب آپ دوسروں کی مدد کریں گے تو وہ آپ کے بارے میں اچھے خیالات رکھیں گے، آپ کو اچھا جانیں گے، اور یہاں تک کہ جب بھی آپ پر کوئی مصیبت آنے والی ہوگی یا آپ کے خلاف کوئی غلط منصوبے باندھ رہا ہوگا تو وہ آپ کو آگاہی دیں گے تاکہ آپ بڑے نقصان سے بچ جائیں۔ ایسے دوست جو آپ کو آپ کی نقصان ہونے سے بچاتے ہیں، تو یہ اسی وقت ہوگا جب آپ نیکی کریں گے، اپنی دولت میں دوسروں کو شامل کریں گے، آپ وقت پر کسی کے کام آئیں گے۔ عزیزو، دولت پر گھمنڈ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ دولت عقاب کے پر لگا کر اڑ جاتی ہے۔ اب یہاں عقاب کے پر لگانے کا جو مقصد ہے یا جو بیان ہے وہ یوں ہے کہ عقاب کبھی بھی نیچے نہیں گھومتا جسے آپ پکڑ لیتے ہیں، عقاب ہمیشہ آسمانوں کی بلندیوں پر اڑتا ہے۔ اور یہاں اس کے بیان کا یہ مقصد ہے کہ جب یہ دولت آپ کے پاس سے اڑ جاتی ہے تو یہ آپ کے پاس نہیں کہ آپ پھر اس کو پکڑ کر قید کر لیں، بلکہ یہ پھر اتنی اونچی چلی جاتی ہے کہ آپ کی پہنچ سے بھی باہر ہوتی ہے۔ لہٰذا عزیزو، دولت پر گھمنڈ نہ کریں، بلکہ قناعت پسندی سے کام لیں۔ قناعت پسندی کیا ہوتی ہے کہ آپ کے جو اخراجات ہیں انہی پر قناعت کریں۔ آپ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس بہت بڑا بنگلہ ہو، میرے پاس بہت سارے نوکر چاکر ہوں، میرے پاس بہت سا مال و اسباب ہو،
کیونکہ جن کے پاس بہت زیادہ مال و اسباب ہوتا ہے ان کی زندگی اجیرن گزرتی ہے، خوف میں گزرتی ہے۔ انہوں نے اتنے سارے گارڈز رکھے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو مار نہ ڈالے، صرف اسی دولت کی وجہ سے کہ یہ دولت ان سے کوئی چھین نہ لے۔ حالانکہ اتنی دولت ہونے کے باوجود ان کو آرام دہ زندگی گزارنا پڑتی ہے چاہیے، لیکن ان کو یہ زندگی مصیبت میں گزارنا پڑتی ہے، فکر مندی میں گزارنا پڑتی ہے۔ لہٰذا اس دولت کو اتنا سنبھال کے رکھنے سے دوسروں پر خرچ کریں۔ جب آپ دوسروں پر خرچ کرتے ہیں تو ایک تو وہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں، آپ کی مصیبت کے وقت آپ کام میں آتے ہیں، دوسرا آپ کے خلاف برے باندھنے والے منصوبوں سے آپ کو آگاہی دیتے ہیں۔ ایسے دوست، اگلا حصہ ہم اس آیت کا دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، ایسے دوست پیدا کرو جب وہ جاتی رہے، دولت جب آپ کی جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دیں۔ ہمیشہ کے مسکن، انسان یہاں پردیسی ہے، یہ اس کا ابدی مقام نہیں، ابدی مقام ان کا آسمان پر ہے۔ لہٰذا آپ نے اگر دولت جمع کرنی ہے تو آسمان پر کریں۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اپنا خزانہ آسمان پر جمع کرو، کیونکہ جہاں تمہارا مال ہے وہیں تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ ہم اس بات کو سوچ لیں کہ یہ دنیا ہمارا ہمیشہ کا گھر نہیں ہے، یہاں سے ہم نے کوچ کرنا ہے، اور یہ ابدی مقام نہیں ہے، ابدی مقام ہمارا آسمان پر ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہیں خزانے جمع کریں گے تو ہم زمین کے ہی ہو کے رہ جائیں گے، لیکن اگر ہم آسمان پر خزانہ جمع کریں گے تو اس میں نہ تو چوری کا ڈر ہے، نہ زنگ لگنے کا ڈر ہے، نہ کیڑا خراب کرنے کا، اور نہ کسی اور نقصان کا، بلکہ ہمارے لیے یہ وہ دولت ہوگی، کیونکہ جب ہم آسمان پر جائیں گے تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آسمان پر تمہیں ایک بڑا خزانہ ملے گا۔ اور یہاں پر ہم جتنا بھی پیسہ کماتے ہیں وہ دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں۔ پہاڑی واز میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جس کے پاس 2 کرتے ہوں ایک اس کو دے دے جس کے پاس نہیں ہیں۔ ہم اس بات کو، اس عمل کو جب کرتے ہیں تو برابری کا نظام قائم ہوگا، اس میں کوئی تفرقہ بازی نہ رہے گی، کوئی چھوٹے بڑے کا نہ رہے گا، کوئی مالدار اور غریب کا کنسیپٹ نہیں رہے گا، بلکہ اس بات کی گواہی ہوگی کہ جو کچھ خداوند نے ٹیلے برابر کرنے کے لیے کہا ہے، گھاٹی ڈھانے کے لیے کہا ہے، جس کی منادی یوحنا رسول نے کی کہ ہر ایک گھاٹی ڈھا دی جائے گی اور گھڑے میدان کر دیے جائیں گے، تو یہ برابری کا جو معاملہ اس وقت بیان کیا گیا ہے وہ اسی بات کی طرف توجہ کر لیتا ہے کہ ہمیں یہ اونچائی اور گہرائی کو ختم کر کے ایک لیول میں کھڑے ہونا ہے، تاکہ کوئی غریب نہ رہے، کوئی امیر نہ رہے، بلکہ ہم میں مساوی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا رویہ مساوی ہو، اور ہم کسی چیز پر گھمنڈ کرنے والے نہ ہوں، بلکہ اپنے اندر انکساری، قناعت پسندی، صبر اور تحمل قائم رکھیں، کیونکہ اس دنیا میں ہم نے اپنی زمینی زندگی گزارنی ہے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، کیونکہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم مبشر کہلاتے ہیں کہ ہم انجیل کی منادی کریں، اور انجیل کی منادی اسی طرح ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے کردار سے، اپنے کاموں سے، اپنی مال و اسباب سے، جو خداوند یسوع مسیح نے کہا ان پر عمل کر کے ہم آنے والے حصے کو اپنی زندگی میں لا کر اپنے کردار سے ظاہر کریں کہ ہم مسیح کے ماننے والے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم خداوند یسوع مسیح کی ان باتوں کو اپنے سامنے رکھیں گے اور عمل میں لائیں گے تو لوگوں پر اچھا تاثر چھوڑیں گے، اور جب ہم اچھا تاثر چھوڑیں گے تو اچھا معاشرہ قائم ہوگا، اور یہ وہی مرضی
جو چاہتے ہیں کہ خدا باپ کی مرضی پوری ہو. جب ہم دعائے ربانی پڑھتے ہیں کہ تیری مرضی پوری ہو، تو یہ اسی مرضی کو پورے کرنے کا ایک کڑی ہے جس کے لیے یہ قدم اٹھانے ضروری ہیں کہ زمین پر مساوی رویہ ہو، اور اسی طرح آگے چلتے ہوئے ہم نے خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے. اس کے علاوہ چند اور باتیں ہیں کہ دولت مغرور پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر غرور پیدا کرتی ہے، انسان مغرور ہو جاتا ہے، اور اس مغرور پن کی وجہ سے وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا، بلکہ خود کو خدا کے برابر لے جانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت سا مال ہے، میں اپنی ہر برائی کو دولت سے چھپا سکتا ہوں، میں ہر شخص کو مال و دولت سے خرید سکتا ہوں. اگر مجھ پر کوئی قانونی طور پر کوئی کیس ہو جاتا ہے تو میں اسی پیسے سے گواہ کھڑے کر سکتا ہوں، ججز کو خرید سکتا ہوں، وکلا کو خرید سکتا ہوں، میرے پاس بہت سا مال ہے. لیکن عزیزو، اس طرح جب آپ پیسہ خرچ کر کے نیکی کو برائی میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر دنیا آپ کی دشمن ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ کے اندر بے چینی رہتی ہے، سکون نہیں ملتا، آپ کو ہر طرف سے خوف محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ برائی کی تھی، کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالے، میں نے دوسرے کے ساتھ برائی کی تھی، کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دے، کہیں وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے. اسی وسوسے میں ہم بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہی بیماریاں آخرکار ہمارے لیے وبال جان بن جاتی ہیں، اور ہم انہی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہوئے ایک ایسی زندگی گزارنے لگتے ہیں جو خدا سے دور ہو جاتی ہے، اور یہ دوری ہمیں ہمیشہ کی موت کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہمیشہ کی زندگی ہیں، اور جب وہی ہماری زندگی میں نہیں ہوتے تو پھر ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل بھی نہیں ہو پاتے. لہٰذا ضرور ہے کہ ہم اس دولت پر قناعت نہ کریں بلکہ خداوند یسوع مسیح پر فخر کریں، کیونکہ پولس رسول کہتا ہے کہ میں کسی اور چیز پر کیوں فخر کروں سوائے خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر، جو ہمارے لیے نجات کا نشان ہے. اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بریک کے بعد ملیں گے اور اس بات کو ہم سیکھیں گے کہ ہمیں اور کیا کچھ کرنا. ویلکم بیک. خداوند کا شکر ہو کہ ہم بریک کے بعد آپ کے سامنے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے ناراستی کی دولت پر، جس سے غرور پیدا ہوتا ہے، بدگمانی پیدا ہوتی ہے اور بہت سی برائیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک حوالہ ہم پڑھیں گے، پولس رسول کا خط تیموتھیوس کے نام، اس کا پہلا تیموتھیوس 6 باب، اور اس کی ہم پڑھیں گے 10ویں آیت. اس میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا. آمین. عزیزو، پاک کلام میں ہم نے جو حصہ بھی تلاوت کیا، اس میں بھی ہم نے اسی بات کو جانا ہے کہ جو دولت سے پیار کرتے ہیں، زر کی دوستی جو ہے وہ ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے. لہٰذا ہمیں دولت سے پیار کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کو جمع نہ کریں، اس کو خرچ کریں، تاکہ جو چیز خرچ کی جائے، اور اچھا یہ ہے کہ ہم اس کو اچھے کاموں پر اور خدا کی راہ پر خرچ کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بھی رحم دل لوگ ہیں جو بہت سے لوگوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسی دولت سے
بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکیں. اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے یتیموں کے لیے گھر بنائے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بیواؤں کے لیے اولڈ ایج ہاؤسز اور اس طرح کے بہت سے اچھے کاموں میں دولت خرچ کی ہے. تو ایسے لوگوں کو خدا اعلیٰ مسکنوں میں، ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ عطا کرے گا. ایک دولت مند آدمی کی مثال ہے جو خداوند کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ خداوند میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. تو خداوند یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ تو اپنا مال اسباب بیچ اور غریبوں میں بانٹ دے اور میرے پیچھے ہو لے، تو آسمان پر تجھے بڑا خزانہ ملے گا. عزیزو، وہ شخص چونکہ دولت سے پیار کرتا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ میں دولت کو چھوڑ دوں، بلکہ اسی دولت پر قناعت کر کے اپنی زندگی گزاروں. اور خداوند یسوع مسیح نے جب اس سے یہ باتیں کی تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ غمگین ہوا اور وہ یسوع کے پاس سے چلا گیا. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ناممکن ہے. لیکن یہ اس طرح کے دولت مندوں کی بات کی گئی ہے جو اپنا مال اسباب اچھی راہوں پر خرچ کرنا نہیں چاہتے، جو غربا پر اپنا مال و اسباب خرچ کرنا نہیں چاہتے، بلکہ صرف اور صرف اپنی آسائشوں پر، اپنی عیاشیوں پر اور اپنے ہی کاموں پر وہ مال اور دولت خرچ کرنا چاہتے ہیں. عزیزو، بے شک آج ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سا مال و دولت ہے، بہت سا پیسہ ہے، ہماری زندگی بہت آسائشوں سے گزر رہی ہے، ہمیں کسی قسم کی فکر نہیں. لیکن کبھی آپ غور کریں، ایسے لوگ جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا، ان کی زندگیوں پر غور کریں، جن کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے اور وہ رات بھر اور دن بھر فٹ پاتھ پر سوتے ہیں، اور جب بارشیں ہوتی ہیں، سردیاں ہوتی ہیں تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے. عزیزو، یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنی ناراستی کی دولت سے ان کی مدد کریں، کیونکہ جب ہم ان کی مدد کرتے ہیں تو ہمارے لیے آسمان پر خزانہ جمع ہوتا ہے. ہم زمین پر تو بہت سارے بینکوں میں اکاؤنٹ کھلوا کر دولت جمع کرتے ہیں، کبھی ہم نے آسمان پر اکاؤنٹ کھلوانے کا سوچا ہے؟ کیا ہم اپنا اکاؤنٹ آسمان پر کھلوا سکتے ہیں؟ اگر آپ کو نہیں طریقہ پتہ تو آج یہ بات سن لے کہ آپ آسمان پر اکاؤنٹ کیسے کھلوا سکتے ہیں. اپنی دولت سے غریبوں میں اچھے کام کرنا شروع کریں، اپنی دولت غریبوں میں بانٹنا شروع کریں، اپنے حصے سے خدا کے کاموں میں صرف کرنا شروع کریں. آسمان پر آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا، وہاں پر آپ کا مال و اسباب جمع ہونا شروع ہو جائے گا. آپ زمین پر خرچ کریں گے لیکن آسمان پر جمع ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہاں پر وہ بینک نہیں ہے جو سال کے سال آپ کو منافع دیتے ہیں. آسمان پر آپ کو روزانہ منافع ملتا ہے. یہاں پر آپ کو زیادہ سے زیادہ 16%، 10%، 20%، 25% ملے گا، لیکن آسمان پر آپ کو 100% منافع ملے گا. عزیزو، اگر آپ یہاں تھوڑا خرچ کرتے ہیں، آسمان پر آپ کو زیادہ ملے گا. اس لیے آپ یہی بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کو آسمان پر خزانہ جمع کرنا ہے. ایک بادشاہ کا ذکر ہے جو بائبل میں نہیں لیکن تاریخی واقعہ ہے کہ توما رسول کو ایک بادشاہ پیسے دیتا ہے کہ میرے لیے محل تیار کر. تو وہ اس کو اتنا پیسہ جاتا ہے، روزانہ وہ لوکا اس سے پیسے لیتا ہے اور جا کے غریبوں میں بانٹ دیتا ہے. اور ایک دن لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ روز تو اس سے پیسہ تو لے جاتا ہے، ایک بار دیکھ تو صحیح کہ اس نے تیرا محل کس طرح کا بنایا ہے. تو وہ توما رسول کو کہتا ہے کہ بھائی مجھے میرا محل دکھا، اتنے سالوں سے میں تجھے پیسہ دے رہا ہوں
تو اس کو کہاں خرچ کر رہا ہے، کہاں بنا رہا ہے، جگہ کون سی ہے، تو کیسا محل بنا رہا ہے۔ عزیزو، وہ اس کو کہتا ہے کہ تھوڑی دیر اور صبر کر جاؤ، تاکہ اس کا اور کچھ کام باقی ہے وہ ہو جائے تو پھر میں تجھے دکھا دوں گا۔ اسی طرح اور چند سال گزرتے ہیں تو وہ پھر بادشاہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے اپنا محل دکھا۔ تو وہ اس کے بھائی، بادشاہ کے ایک بھائی کو ایک خواب آتا ہے اور وہ مر جاتا ہے اور وہ آسمان پر جاتا ہے، اور وہاں پر وہ جنت میں جا کر دیکھتا ہے، خدا کے پاس جا کر دیکھتا ہے کہ ایک بہت خوبصورت محل بنا ہوا ہے، بہت اچھا ہے، اور اسے اس کا بھی گھر دکھایا جاتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں تیرا بھی یہاں بسیرا ہوگا، برابر میں ایک گھر ہوتا ہے۔ تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ وہاں جو خدا کا بندہ موجود ہوتا ہے کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ تیرے بھائی اس بادشاہ کا ہے جو توما رسول کو پیسے دے رہا ہے۔ تو جب وہ خواب سے جاگتا ہے تو وہ بادشاہ کے ہاں حاضر ہو کر کہتا ہے کہ توما رسول نے تیرے لیے بہت خوبصورت محل بنوایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تیرا محل بے شک یہاں نہیں ہے، آسمان پر ہے۔ عزیزو، اس مثال سے ہم اس بات کو جانیں کہ ہمارا مال اسباب اگر اچھی راہ پر خرچ ہو رہا ہے تو ہمیں اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کہ کوئی ہمیں دھوکہ دے رہا ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ جس پر آپ امید رکھتے ہیں وہ بھی خدا کا خادم، سچا خادم ہو، کیونکہ بہت سارے خدام ایسے بھی ہیں جو آپ کے مال کی قدر نہیں کرتے، لیکن آپ کا ایمان اس بات پر ہونا چاہیے کہ آپ جو خدا کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ فضول نہیں ہے، بلکہ ایک قیمتی سرمایہ آپ اپنے ہمیشہ کے گھر کے لیے لگا رہے ہیں، آپ کے لیے اچھے مکان تیار کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے دریغ نہ کریں، دیا کریں۔ اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے، دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے۔ جب آپ زمینی دولت کو زمین پر اچھے کاموں کے لیے صرف کرتے ہیں تو آسمان پر آپ کے لیے وہ خزانہ جمع ہو رہا ہے، وہ مال و اسباب جمع ہو رہا ہے۔ جب آپ اس نا قائم رہنے والے خیمہ سے نکل کر ابدی مسکنوں میں جائیں گے، ہمیشہ کی زندگی جہاں رہتی ہے، ہمیشہ کی زندگی جہاں قائم ہے، جہاں پر کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، وہاں پر آپ کو اچھے مکانوں میں جگہ ملے گی۔ اور اسی طرح ہمیں زر کی دوستی نہیں رکھنی، بلکہ اس ناراستی کی دولت کو ہم نے اچھے کاموں میں صرف کرنا ہے۔ میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیے، پہلا تیموتھیوس اس کا 6 باب اور اس کی 17ویں آیت سے لے کے 19ویں آیت تک تلاوت کریں گے۔ اس موجودہ جہان کے دولت مندوں کو حکم دے کہ مغرور نہ ہوں اور ناپائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھیں جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراط سے دیتا ہے، اور نیکی کریں اور اچھے کاموں میں دولت مند بنیں اور سخاوت پر تیار اور امداد پر مستعد ہوں، اور آئندہ کے لیے اپنے واسطے ایک اچھی بنیاد قائم کر رکھیں تاکہ حقیقی زندگی پر قبضہ کریں۔ آمین۔ عزیزو، اس تلاوت میں بھی ہم نے اسی بات کو جانا کہ ہم نیکی کریں، اپنے سخاوت کریں۔ سخاوت کرنا، نیکی کے کام کرنا، اپنے پاس جو دولت ہے، زر ہے، اس کو دوسروں میں بانٹیں تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کرنے والے ہو سکیں۔ اور یہ جو ہمارے پاس ناپائیدار دولت ہے، نا راستے کی دولت، ناپائیدار دولت ہے، یہ دولت جو
کبھی بھی کسی طور پر آپ کے پاس ہمیشہ تک نہیں رہتی، بلکہ آج آپ کے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس ہوگی، اور اسی لیے اس دولت سے اچھے کام کریں تاکہ ابدی مقاموں میں آپ کے لیے جگہ تیار ہو اور آپ خداوند کی بادشاہی میں داخل ہونے والے ہوں۔ اس دولت سے نیکی کریں، سخاوت کریں اور اچھے کام کریں، نیکیاں کریں، سخی بنیں، اور جو خداوند کی طرف سے آپ کو یہ دولت ملتی ہے اس پر مستعد رہیں، کیونکہ یہ دولت آپ کو خدا کی طرف سے ملتی ہے تاکہ اسے آپ اچھے طریقوں سے استعمال کریں اور اسی طرح ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے والے ہو سکیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا، سب اپنی آنکھیں بند کریں۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں اس موقع، اس گھڑی کے لیے جو تو نے مہیا کی کہ ہم تیرے کلام سے مستفید ہوں۔ خاص طور پر ہم نے آج یہ جو باتیں سیکھی ہیں کہ یہ ناپائیدار دولت جسے ہم آج اپنا سمجھ رہے ہیں یہ کسی کی نہیں رہتی، بلکہ یہ عقاب کے پر لگا کر اڑ جاتی ہے، لہٰذا اس پر فخر کرنے سے بہتر ہے کہ ہم خداوند کی صلیب پر فخر کریں اور اپنی نجات پر فخر کریں کہ ہم نے نجات حاصل کر لی ہے۔ اب دنیا داری کے تمام کاموں سے ہمیں فراغت ہونی چاہیے۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس مال و اسباب آتا ہے اس میں ہم خداوند کی مرضی کو جانتے ہوئے دوسروں پر خرچ کرنے والے ہوں، تاکہ جب وہ ہمارے لیے دعائیں کریں ہمارے لیے مشکلات آسان ہوں، ہمارے لیے آسمان پر خزانہ مہیا ہو۔ اے باپ، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں بڑا حوصلہ بخش کہ ہم اس دولت پر قناعت نہ کریں، اس دولت کو اپنی زندگی میں زیادہ جگہ نہ دیں، نہ ہی اس پر غرور کر کے ہم خود کو خدا بنا لیں، بلکہ تیری شفقت کو سامنے رکھتے ہوئے سارا مال و اسباب غریبوں میں بانٹ کر تیری مرضی کے مطابق تیرے حکموں پر عمل کریں اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے والے ہوں۔ بڑی برکت دینا، یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔